درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت پیارے پیارے واقعات ہیں، بڑی خوبصورت احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ بعض بزرگان دین کا فرمان ہے کہ جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے سب نے مل کے درود پاک پڑھا، جس محفل میں بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس محفل سے، اس مجلس سے ایک بڑی پاکیزہ پیاری خوشبو نکلتی ہے۔ سبحان عام طور پر جب محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے نا، تو مختلف خوشبوؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، خوبصورت ماحول بنایا جاتا ہے، خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی جگہ عطر لینے جاتے ہیں نا، پرفیوم لینے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو دینا جو دیر تک رہے، لانگ لاسٹنگ ہو، زیادہ دیر خوشبو آتی رہے، اور خوشبو بھی دور تک جائے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا خوشبو لیتے ہوئے، اچھی خوشبو دینا، لانگ لاسٹنگ ہو، دور تک جائے، جہاں سے گزر جائیں راستے مہکتے رہیں، تو سستی بھی ہو۔ پھر سستی میں ایسی ساری کوالٹیاں نہیں ہوتی، خوشبوئیں 1-1 لاکھ کی، 2-2 لاکھ کی، 10-10 لاکھ کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں ملتی ہیں، وہ پھر کوالٹی ان میں ہوتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں۔ اب 200-400 کی لیں گے تو پھر گزارے لائق ہی ہوگی۔ بہرحال ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اچھی خوشبو ہو، لانگ لاسٹنگ ہو، زیادہ دیر رہے، دور دور تک پھیلے۔ لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جہاں جس مجلس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک مہک نکلتی ہے، خوشبو نکلتی ہے، اور کتنی پھیلتی ہے، ہماری خوشبو کتنی پھیلے گی؟ کسی نے یہاں لگائی ہو، زیادہ ہوگا پوری مسجد میں پھیلے گی، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا۔ لیکن وہ خوشبو جو آپ کے درود پاک پڑھنے سے پھیلی، وہ آسمانوں تک چلی جاتی ہے، سبحان فرشتے محسوس کرتے ہیں اس خوشبو کو، اتنی دور تک جاتی ہے، اور فرشتے پہچان لیتے ہیں کہ کوئی محفل ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا گیا۔ سبحان اللہ اکبر! یعنی درود کی خوشبو اتنی ہے، درود کی مہک اتنی ہے، اور کیوں نہ ہو درود مہکے، اور کیوں نہ درود کی خوشبو آسمانوں تک پہنچے، کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، ذکر کس پیارے نبی کا ہو رہا ہے، اور میرے آقا کیسے مہکتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج اب کسی کو کہیں پہنچنا ہو نا تو لوکیشن دے دی جاتی ہے، لوکیشن سینڈ کر دو، ہم پہنچ جائیں گے، اس لوکیشن پر آپ آ جانا۔ اب ہمیں راستہ ڈھونڈنا بڑا آسان ہو گیا ہے، پہلے تو پوچھنا پڑتا تھا، سیدھی طرف موڑنا ہے، الٹی طرف موڑنا ہے، پھر فلاں بلڈنگ نظر آئے گی، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے نا، اب بہت آسانی ہوگی، فکس لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کا دور تھا، اب اس ٹائم تو جی پی ایس یہ سسٹم نہیں تھا، لوکیشن نہیں تھی، ان کے پاس ایک بڑا زبردست طریقہ تھا۔ صحابہ کے پاس پیارے آقا کو ڈھونڈنا ہوتا تھا، یہ نہیں کہتے تھے کہ لوکیشن سینڈ کر دیں، یا رسول اللہ ہم آپ تک پہنچ جائیں گے، لوکیشن بھیج دیں، لوکیشن نہیں تھی۔ ایک بڑا زبردست طریقہ تھا ڈھونڈنے کا، اور بڑے اچھے طریقے سے اس لوکیشن پر پہنچ جاتے تھے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈھونڈتے تھے؟ کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کہاں گئے، کہاں ملیں گے، ابھی کدھر ہیں۔ وہ گلیاں بتاتی تھی جہاں سے نبی پاک گزر جاتے تھے، سبحان وہ راستے ایسے مہکتے تھے کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے اللہ کے محبوب گزر گئے۔ سبحان اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ یعنی زمین وہ امبر ہو جاتی تھی، غبار وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا، اور ہوا عبیر ہو جاتی تھی۔ نبی پاک کے راستے کی ہوا شناخت کرتی تھی۔ بلکہ اس زمانے کی بات تو چھوڑیے، آج بھی اگر کوئی مدینے پہنچ جائے، اب شرط یہ ہے کہ ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے، یہ شرط ہے۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد اگر عاشق رسول ہے، عاشق رسول کی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیں، اسے مدینے لے جائیں، تو بتا دے گا کہ میں مدینے کی گلیوں میں پہنچ چکا ہوں، کیونکہ یہ ہوائیں کچھ اور ہیں،
یہ فضائیں کچھ اور ہیں جہاں میں آ گیا ہوں. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی گلیاں بتا رہی ہیں کہ نبی پاک یہاں سے گزرے تھے. اپنی زندگی میں درود کو شامل کیجیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں. آپ کی زندگی مہکنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ محسوس کریں گے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے، بیماریاں پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، قرضے اترتے چلے جا رہے ہیں، روزی میں برکت ہوتی جا رہی ہے. فلاں چیز کا لوگ کہتے ہیں نا وہ وظیفہ، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، فلاں چیز کا وظیفہ بتا دو، فلاں مسئلے کا وظیفہ بتا دیں، دم کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی ورد بتا دیں. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ہر درد کی دوا صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا صلی علی محمد. اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں، پڑھتے رہا کریں، اس کی برکتیں لوٹیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں ثواب زیادہ ہو جاتا ہے درود پاک پڑھنے کا، تو اس نیت کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کم از کم روزانہ 1000 بار تو ضروری پڑھا کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے.